پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد کیا پلان کرنے جا رہی ہے؟ خان صاحب سے وکلا تو روز ملنے جا رہے ہیں لیکن سیاسی قیادت اس طرح ملنے نہیں جا رہی، اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا نام سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں۔ نعمان اعجاز صاحب نے جو ستارہ امتیاز حاصل کرنے والے لوگوں کو زومانی قسم کی مبارکباد دی ہے۔ عمران خان نے 3 لوگوں کے نام بتائے ہیں جن سے زندگی کو خطرات لائق ہیں، مجھے جیل میں رکھ لیں، باقی میرے لیڈروں کو چھوڑ دیں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ کے اندر کچھ اندر کی خبریں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد کیا پلان کرنے جا رہی ہے؟ اب آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جا رہا ہے کہ جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، مختلف چیزیں آ رہی ہیں، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف اکیلا نہیں کرے گی۔ آنے والے دنوں کے اندر آپ یہ خبر سنیں گے۔ یہ اندر کی خبر میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے کچھ معاملوں کے اوپر احتجاج کرے گی، جس میں یہ جس طریقے سے انتخابات ہوئے، جو لوگوں کا مبینہ طور پہ مینڈیٹ چرایا گیا، دیگر جو معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، ان کے اوپر مل کے احتجاج ہوگا اور ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور اس میں 1 سے زیادہ جماعتیں ہوں گی۔ اب اس میں کون کون سی جماعتیں ہوں گی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ محمود اچکزئی صاحب کو جب نامزد کیا تھا عمران خان صاحب نے، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ محمود اچکزئی صاحب کا جیتنا یا ہارنا جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا، خان صاحب کی جانب سے ان کو نامزد کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور خان صاحب نے واضح طور پہ اشارہ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کیسی سیاست کریں گے، اور محمود اچکزئی اگر ہار بھی گئے تو وہ اگلے 1 سال 2 سال جتنا عرصہ یہ نظام چلے گا وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وہ باتیں کرتے رہیں گے جو بہت کم لوگ باتیں کرتے ہیں یا ویسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے اس کے اندر محمود اچکزئی صاحب کی جماعت بھی ہوگی، پختونخوا عوامی ملی پارٹی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری ایک کمیٹی بنے گی، ہوگا اس طرح کی ایک کمیٹی بنے گی، اور وہ جناب لائے عمل بنائے گی کہ کدھر احتجاج کرنا ہے، کیسے احتجاج کرنا ہے، کہاں پہ جلسہ کرنا ہے، کس جگہ پہ جلوس نکالنا ہے، کہاں پہ ریلی نکلے گی، کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، کیسے مشاورت کرنی ہے، کس سے بات کرنی ہے، پوری کمیٹی بنے گی، اور اس کے اندر جو جو جماعتیں شامل ہوں گی وہ خبر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس میں محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت شامل ہوگی، پختونخوا عوامی ملی پارٹی، اور ایک چیز میں نے آپ سے اور بھی کہی تھی کہ اختر مینگل صاحب نے ایک تقریر کی تھی پارلیمنٹ کے اندر، اور اپنے ولاگ کے اندر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ اختر مینگل صاحب جو ماضی میں عمران خان صاحب کے ناقد رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت ان کے اوپر تنقید کرتی رہی ہو، وہ بھی پی ٹی آئی کے قریب آئیں گے۔ یہ وہ آوازیں ہیں جو آنے والے دنوں میں اکٹھی ہوں گی۔ اب یہ جو کمیٹی بننے جا رہی ہے، یہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے، اس میں اختر مینگل صاحب کی جماعت بھی شامل ہوگی، اس کے ساتھ جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ تو ویسے ہی صاحبزادہ حامد رضا صاحب ان کے ساتھ ہیں، اور MWM جی ہاں جی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جماعت بھی خان صاحب کے ساتھ ہوگی۔ یہ سارے لوگ مل کے عید کے بعد ایک پلیٹ فارم سے کریں گے، احتجاج کریں گے اور ایک سیاسی تحریک چلائیں گے۔ یہ خبر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی مزید تفصیلات آپ کے سامنے آئیں، لیکن یہ چیزیں اب فائنل ہو گئی ہیں۔ اور ہاں، JUI شیرانی گروپ، جی شیرانی صاحب، علامہ شیرانی صاحب جو ہیں ان کی جماعت کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور یہ ایک اکٹھا ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ موقف بھی رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لائے عمل بنائیں گے، اور اس لائے عمل کے تحت حکومت کے خلاف احتجاج ہوگا، پارلیمنٹ میں تقاریر ہوں گی، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے اور مختلف چیزیں ہوں گی۔ اچھا جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب سے وکلا تو روز ملنے جا رہے ہیں لیکن سیاسی قیادت اس طرح ملنے نہیں جا رہی، اور اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جی وکلا کیوں صرف اجازت مل رہی ہے، سیاستدانوں کو کیوں نہیں جانے دیا جا رہا۔ ایک چیز جو ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو جب سے وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے تو اس کے اوپر حکومتی اتحاد اور حکومتی اتحادی کوئی زیادہ خوش نہیں ہے، جس کی وجہ سے سیاسی لوگوں کی ملاقاتوں کے اوپر ایک طرح سے پابندی لگا دی گئی ہے، اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ نہ آئیں سامنے یا وہ نہ وزیر اعلیٰ بنے۔ تو یہ ہمیں ایک پارٹی کے انسائیڈر نے بتایا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی نامزدگی کی وجہ سے حکومت، حکومتی اتحادی، حکومت کے دوست ناراض ہیں، جس کی وجہ سے ایک طرح سے مکمل پابندی لگا دی گئی، اور وہ جو 2 ہفتے کی پابندی لگائی گئی تھی کہ خان صاحب کسی سے 2 ہفتے نہیں مل سکتے، سیکورٹی تھریٹ ہے، ابھی آپ دیکھ لیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، وہ پابندی بھی ایک طرح سے ری ایکشن تھا علی امین گنڈاپور صاحب کی نامزدگی کا۔ علی امین گنڈاپور صاحب کو KP کا جب CM نامزد کیا خان صاحب نے تو اس سے کافی
हुकूमत के अंदर एक तरह से इस्तराब पैदा हुआ, उनके दोस्तों के अंदर इस्तराब पैदा हुआ, बहुत सारे हमारे सहाफी दोस्त भी ऑफेंड हो गए, उन्होंने भी काफी इसके ऊपर अपनी राय दी कि जनाब ये किसी किस्म की मुफाहमत नहीं चाहते, ये लड़ना चाहते हैं, अली अमीन गंडापुर का नाम दे के इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, मुख्तलिफ किस्म की तनकीद होती रही। तो अब जो जराई हमें बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का नाम देने की वजह से खान साहब से 2 हफ्ते तक मिलने के ऊपर पाबंदी लगाई गई, वो एक तरह से हुकूमती रद्द अमल था उस नामजदगी का। अच्छा, खान साहब ने बिल्कुल वाजे कर दिया है कि अब आगे उन्होंने किस किस्म की सियासत करनी है। महमूद खान अचकजई साहब का जब नाम सामने आया था उसी वक्त मैंने आपको बता दिया है, अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने नामजद किया और अब उन्होंने कहा कि मियां असलम, जी हाँ जी, मेरा अपोजिशन लीडर पंजाब में मियां असलम होगा और कोई भी नहीं होगा, मियां असलम साहब ही होंगे। मियां असलम साहब के ऊपर भी इस वक्त मुकदमात हैं, वो एक तरह से रूपोश हैं, उनको हुकूमती मुखालफत का सामना है, पंजाब वो जा नहीं सकते, पता नहीं वो किधर रूपोश हैं। लेकिन खान साहब ने कहा है कि जी वही होंगे मेरे अपोजिशन लीडर, और जब हमाद अजहर साहब ने इस्तीफा दिया कि जनाब मैं भी रूपोश हूं, सामने नहीं आ सकता, तो लिहाजा मैं मुस्ताफी हो जाता हूं पार्टी ओहदों से, खान साहब ने कहा कतन ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं मैं मानूंगा, आप ही रहेंगे। तो एक तरह से उन्होंने अपनी फ्यूचर की जो पॉलिटिक्स की डायरेक्शन है वो बिल्कुल वाजे कर दी है। अच्छा जी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का नाम सामने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जो जुल्फी बुखारी साहब हैं वो पंजाब से सेनेट के लिए नामजद किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन अगर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते हैं तो उनकी जगह फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब आएंगे, जो MWM यानी मजलिस वादत मुस्लिमीन के सरबराह हैं। वैसे तो उनका हक बनता था कि उनको वैसी सेनेट की सीट दी जाए। ये पार्टी के अंदर से भी कुछ लोग कह रहे थे कि जितने मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया जमात का, जिस तरीके से वो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे, तो उनको एक कम से कम एक सीट तो ऑफर की जानी चाहिए थी, उनको सेनेटर बनाया जाना चाहिए था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर इंपॉर्टेंट इत्तेहादी हैं उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को कहा कि ये आप सही नहीं कर रहे, और कुछ लोगों ने जमात के अंदर से भी कहा कि आपके साथ अगर एक बंदा चल रहा है, आपका साथ दे रहा है, तो आप भी कम से कम उसको लेके आए सेनेट के अंदर। एक वो तवाना आवाज है, खुल के बात करते हैं तो खुल के बात करेंगे, आपका मौकिफ रखेंगे, और ये डर भी नहीं है कि उनका वोट इधर चला जाएगा या उधर चला जाएगा, वो जिसके साथ हैं साथ रहेंगे, आपके भी साथ खड़े रहे हैं। पर एनीवे शायद ये उसी प्रेशर का नतीजा है कि अब तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अगर जुल्फी बुखारी साहब के कागजात मंजूर नहीं होते तो फिर उनकी जगह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर गौर साहब ने ये आज बताया। अच्छा, उसके साथ साथ KP से फैजुर रहमान और डॉक्टर शफकत अय्याज भी उम्मीदवार होंगे। वो भी ये इसी किस्म का सिलसिला है कि अगर कोई कवरिंग कैंडिडेट नहीं होगा तो उसकी जगह वो होंगे, और इसके अलावा जो दीगर लोग हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले लें। अच्छा, इमरान खान साहब ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, उनकी क्या तफसील है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन कागजात नामजदगी से अगर हम देखें या उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें तो चौधरी परवेज इलाही साहब के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए हैं। पहले मुस्तरद हुए थे, उन्होंने अपील की थी, अब PP 32 से गालिबन वो इलेक्शन लड़ेंगे। अगर परवेज इलाही साहब वहां से इलेक्शन लड़ते हैं तो वो स्वीप करेंगे, उनको हराने के लिए फिर बड़े फॉर्म ये वो बड़ी ऊपर नीचे चीजें करनी पड़ेंगी, इतना आसान नहीं होगा। तो देखते हैं कि जनाब अब वो इलेक्शन कैसे करवाया जाता है, उस पर क्या इतराज होता है या इतराज नहीं होता। लेकिन परवेज इलाही साहब इलेक्शन में आ रहे हैं, जो एक बड़ी खबर है। और ये जो वहां पे मुकामी लोग हैं, वो जो हल्का है, वो यही लोग कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब उसको स्वीप कर जाएंगे, उनको हराना वहां पे ऑलमोस्ट नामुमकिन है वोटों के जरिए। तो बाकी अगर किसी और तरीके से वो हार जाए तो वो और बात है, वोटों के जरिए उनको वहां पे हराना बहुत मुश्किल होगा। अब ये जिस दिन वोट पड़ेंगे उसके बाद ही हम ये फैसला कर सकते हैं कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, लेकिन उनकी जमात का ये मौकिफ है कि जनाब उनको वहां पे हराना जो है बिल्कुल नामुमकिन है, और जो मुकामी लोग हैं वहां पे वो भी यही कह रहे हैं। अच्छा, नुमान एजाज साहब ने जो 17 इम्तियाज हासिल करने वाले लोगों को जुमानी किस्म की मुबारकबाद दी है। नुमान एजाज जो है वो सीनियर एक्टर हैं और बड़े अच्छे एक्टर हैं। टीवी पे आप लोग उनको यकीनन देखते रहते होंगे, उनकी अदाकारी भी आपको पसंद होगी। उन्होंने कहा क्या है, ये एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी अदाकार नुमान एजाज ने 17 इम्तियाज हासिल करने वाले शोबिस सितारों को तंजिया मुबारकबाद दे दी। अब ये तंजिया मुबारकबाद कैसी होती है? इंस्टाग्राम पर अदाकार ने अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो चादर ओढ़े सोफे पर बैठे मुस्कुरा रहे थे।
ٹھیک ہے، مسکرا رہے ہیں وہ صوفے پہ بیٹھے ہوئے، اور پوسٹ کی کیپشن میں انہوں نے لکھا ہے کہ جن دوستوں کو ستارہ امتیاز ملا وہ سب ان سب کو وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ انہیں لگتا ہے کہ ان ایوارڈز دینے والوں کو بھی ستارہ جرت ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ان کی جرت کو سلام ہے جنہوں نے ان لوگوں کو ایوارڈ دیے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ نو اس سے ان کا کیا مطلب ہے یا اس میں طنز کیا ہے، تو وہ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ نعمان اعجاز صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ستارہ امتیاز ملا ہے ان کو تو ملا ہے، ان کو مبارکباد ہو، لیکن جن لوگوں نے ان کو دیا ہے ان کو ستارہ جرت ملنا چاہیے، ان کی جرت کو سلام کرنا چاہیے کہ اتنی جرت دکھائی کہ ان کو بھی ایوارڈ دے دیے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو پلیز کامنٹ کر کے مجھے بھی بتائیے گا۔ پر اینی وے ایکسپریس نیوز یہ رپورٹ کر رہا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو پھر آپ لوگ جو ہے نا کامنٹس کر کے بتائیں گے تو ہمیں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز کلیئر ہو تھوڑی۔ اچھا، بیرسٹر گوہر صاحب نے آج جیل کے باہر کھڑے ہو کے بات کرتے ہوئے میڈیا سے کہا، یہ سامنے اس کو ایکسپریس نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے، دیگر میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا، لائیو ان کی وہ ٹاک دکھائی جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے 3 لوگوں کے نام بتائے ہیں جن سے زندگی کو خطرات لائق ہیں بیرسٹر گوہر۔ اب وہ کون سے نام ہیں، کچھ رپورٹ ہو رہے ہیں آگے پیچھے، کچھ جو پارٹی کے ان کے ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں بھی بتایا کہ یہ خان صاحب نے کہا ہے، کچھ میڈیا کو کہا ہے، کچھ دیگر لوگوں کو کہا ہے کہ جناب یہ 3 نام ہیں، اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو یہ ذمہ دار ہیں۔ اور اینی وے ہو سکتا ہے کہ جلد ہی ان کی پارٹی یہ تینوں نام سامنے رکھ دیں۔ ویسے کچھ نام ہمیں آف دی ریکارڈ تو بتائے گئے ہیں ان کی جماعت کے سینئر لیڈران کی جانب سے کہ خان صاحب نے کن 3 شخصیات کے حوالے سے کہا ہے، لیکن ابھی ان کی لیڈرشپ نے خود اس کو پبلک نہیں کیا، تو ہماری جانب سے بھی پبلک کیا جانا مناسب نہیں ہوگا۔ اچھا، بشرا بی بی صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کو جو شہد دیا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز ملا کے ان کو دی جا رہی ہے۔ پہلے بھی اس طرح کی خبریں آتی رہیں کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ مشال یوسف زئی صاحبہ نے اس حوالے سے میڈیا کو بہت کچھ بتایا، ٹویٹس وغیرہ بھی کی، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کو کوئی کسی قسم کی سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے یا ان کے کھانے میں کوئی زہر ملایا جا رہا ہے۔ اب بشرا بی بی نے یہ کہا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ ان کو جو شہد دیا جا رہا ہے اس میں کچھ ملایا جا رہا ہے، اور اس بارے میں بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی، ہاں جی ایسی بات ہوئی ہے، اور بی بی صاحبہ کو انہوں نے کہا کہ رکھا ہوا ہے اکیلا اور وہاں پہ آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، یہ ایگزیکٹ ورڈز تھے ان کے، اور انہوں نے کہا کہ جی بی بی صاحبہ کو پہلے بھی کچھ دیا گیا تھا اور یہ اور وہ۔ تو بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے بھی اس خبر کو کنفرم کیا، ان الفاظ میں کنفرم کیا کہ بی بی صاحبہ کو پہلے بھی کچھ دیا گیا تھا، اب بھی ہمیں خدشہ ہے کہ بی بی صاحبہ کو کچھ دیا جا رہا ہے۔ یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں جو میں ان کے بیرسٹر گوہر صاحب کے یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں۔ تو اینی وے بشرا بی بی سے کہہ رہی ہیں کہ ان کو شہد کے اندر کوئی چیز ملا کے دی جا رہی ہے جس سے ان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اچھا، آج ایک بڑا بدقسمت واقعہ پیش آیا، چائنیز نیشنلز کو ٹارگٹ کیا گیا خیبر پختونخوا کے اندر ایک خودکش حملے کے اندر، اس میں جانی ضیاع بھی ہوا، 5 چینی باشندے اور 1 پاکستانی باشندہ اس کا نشانہ بنا۔ یہ یقیناً جن لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہے وہ پاکستان کی ترقی کے، پاکستان کے امن کے دشمن ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ چائنیز جو یہ انجینئرز ہیں یہ یہاں پہ بڑا کام کر رہے ہیں، سی پیکس کا معاملہ چل رہا ہے، مختلف پروجیکٹس کے اوپر پاکستان اور چائنا مل کے کام کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر چائنا نے بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ہمارے وزیر داخلہ، ہمارے وزیر اعظم وہ چائنیز ایمبیسی بھی گئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اس حوالے سے ماضی میں بھی مشکلات پیش آتی رہی ہیں، اور ریاست پاکستان، پاکستان کی عوام، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کے امن کے دشمن ماضی میں بھی اس قسم کی کارروائی کرتے رہے ہیں، اور آج ایک دوبارہ بدقسمت کارروائی پاکستان کے اندر کی گئی جس کے اندر کسی چائنیز نیشنل کو تو نشانہ بنایا ہی گیا ہے، چائنیز نیشنل کو تو ٹارگٹ کیا ہی گیا ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، پاکستان کی عوام کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، پاکستان کی خوشحالی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پاکستان کی معیشت کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہوا جو قابل مذمت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جی حکومت پاکستان ان لوگوں تک پہنچے گی اور ان لوگوں کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اچھا جی، عمران خان صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے جیل میں رکھ لیں، باقی میرے لیڈروں کو چھوڑ دیں۔ جی ہاں جی، انہوں نے کہا کہ جتنے باقی لیڈر ہیں ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کو رہا کر دیں، اگر آپ نے رکھنا ہی ہے تو مجھے جیل میں رکھ لیں۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے 25 مئی والی جو پٹیشن ہے اس کو سنا جائے، 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ 9 مئی واقعات پر اب تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی،
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सीसीटीवी फुटेजेस को रिकवर करने का हुक्म दें। जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चोरी की है वही 9 मई के जिम्मेदार हैं। क्राइम की इंफॉर्मेशन छुपाना भी जुर्म है। तो वो बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात हो, और खान साहब बार बार ये कहते हैं कि वो जहां पे भी मुबैना हमले हुए, जो कुछ हुआ, उनकी तहकीकात होनी चाहिए, अदालती तहकीकात होनी चाहिए, और जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वहां पे जो कैमरे लगे हुए हैं, उनकी जो फुटेजेस हैं वो अदालत के सामने पेश की जाए और अदालत जनाब उनकी रिकवरी का हुक्म दे। उन्होंने आगे कहा कि 9 मई की बुनियाद पर एक सियासी जमात को खत्म किया जा रहा है, ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत चल रहा है। मुझे अंदर करना था, नवाज शरीफ को लाना था, नवाज शरीफ इसके बच्चों और जरदारी के केसेस को खत्म कर दिया गया है, करप्शन की किताबों वालों को क्लियर किया जा रहा है। अच्छा, खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे 5 दिन में 3 सजाएं सुनाई गई और एक टीवी एंकर ने पहले ही ये टीवी पे कह दिया था कि जनाब मुझे इसी तरह सजाएं सुनाई जाएंगी। मैं तो चाहता था कि मेरे केसेस की समाअत बराह रास्त नशर की जाए। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर अगर इतने इस किस्म के केसेस हैं तो इनको बराह रास्त चलाया जाए, पूरी कौम को दिखाया जाए कि मैं कितना करप्ट हूं, अदालत में कैसी कार्रवाई हो रही है, पूरी कौम को बराह रास्त दिखाएं, लाइव दिखाएं, ताकि पता चले कौम को कि जनाब हमने क्या करप्शन की है। लेकिन ये दिखाते नहीं और अभी भी वो यही मुतालबा कर रहे हैं। तो वैसे मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए, अगर इन्होंने इतनी ज्यादा करप्शन की है, लाइव कवरेज करें और उनका बयानिया उड़ा के रख दें। वो कहते हैं जी उन्होंने इधर बयानिया बना लिया, उधर बयानिया बना लिया, तो वो लाइव कवरेज दिखाएं और पता चल जाएगा कौम को कि जनाब किस तरीके से मुकदमा चल रहा है, क्या सबूत सामने आ गए, क्या कुछ हुआ और कैसे उनको सजा हुई और कैसे उन्होंने करप्शन की या करप्शन नहीं की, या उनका मौकिफ दुरुस्त है या दूसरी पार्टी का मौकिफ दुरुस्त है। तो वैसे अगर ये लाइव कवरेज हो जाए तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत जल्द आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।